پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کو آج 15 سال مکمل ہو گئے۔ 3 رمضان 1426 ہجری کو آنے والا تباہ کن زلزلہ، اس کے دردناک مناظر کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں 8:50 پر 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا مرگلا ٹاور بھی مسمار ہو گیا۔ اس ٹاور میں درجنوں افراد دب کر جاں بحق ہوئے۔ 8 اکتوبر کو آنے والے زلزلے میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، 87,000 سے زائد اموات واقع ہوئیں۔ اس زلزلے میں 19,000 بچے اسکولوں میں ملبے تلے دب کر شہید ہو گئے۔ بڑی تعداد میں خواتین بھی جاں بحق ہوئیں۔ براہ راست 5 لاکھ خاندان متاثر ہوئے۔ 2.5 لاکھ جانور بھی لقمہ اجل بن گئے۔ سخت سردی میں 5 لاکھ جانور پناہ گاہوں سے محروم ہو گئے۔ مجموعی طور پر 78,000 عمارتیں مسمار ہوئیں، 17,000 اسکول منہدم ہوئے۔ خیبر پختونخوا کا خوبصورت شہر بالا کوٹ یکسر تباہ ہو کر رہ گیا۔ زلزلے نے آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں شدید طور پر ہر طبقے کو متاثر کیا۔ اس اندوہناک سانحہ میں پاکستانی قوم کے جذبے نے متاثرین کے لیے خوراک کی کمی پیدا نہ ہونے دی۔ فوری طور پر دن رات امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں۔ عام شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں شروع کیں۔ البتہ حکومت یہ امدادی سرگرمیاں تاخیر سے شروع کر سکی۔ آغاز میں حکومتی اداروں کو تباہی اور شدت کا علم اس وجہ سے نہ ہو سکا کیونکہ تمام مواصلاتی ذرائع ختم ہو چکے تھے۔ زلزلے کے یہ مناظر کئی ٹی وی چینلز کے کیمروں میں بھی محفوظ ہو گئے۔ براہ راست نشریات میں زلزلے کے جھٹکے محفوظ کیے گئے۔ زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ ملک بھر کے ہسپتالوں کو متاثرین زلزلہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ برادر اسلامی ملکوں میں ترکی، سعودی عرب اور ملائیشیا امداد کے سلسلے میں پیش رہے۔ ان ممالک نے اپنی امدادی ٹیمیں بھی پاکستان میں بھجوائیں۔ بڑے پیمانوں پر جہازوں میں امدادی سامان آیا۔ اس زلزلے کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم ہوئی جس نے اجڑے ہوئے شہروں کو آباد کرنا تھا۔ دوست ممالک کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے امدادی فنڈ بھی قائم کیا گیا، تاہم ان بیرونی حسابات کی تاحال تھرڈ پارٹی جانچ پڑتال نہیں ہو سکی۔ 15 سال گزرنے کے بعد جانچ پڑتال نہ ہونا بھی ایک تشویشناک امر ہے۔ امدادی سامان میں خرد برد کی افسوسناک خبریں بھی سامنے آئیں۔ آزاد کشمیر کے بعض وزراء کے گھروں سے امدادی سامان بھی برآمد ہوا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ راولپنڈی شہر کے بازاروں میں امدادی سامان فروخت ہوتے دیکھا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بعض شہروں میں بھی یہ سامان فروخت ہوتا رہا۔ یہ امر تشویشناک ہے کہ آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈویژن کی بعض بستیاں اب بھی اجڑی پڑی ہیں۔ بڑی تعداد میں سکولوں کی تعمیر نو نہیں ہو سکی۔ اس زلزلے میں غیر ملکی فنڈ سے چلنے والی NGOs بھی بے نقاب ہو گئیں کیونکہ فیلڈ میں ان کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہ NGOs ڈرائنگ رومز، دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئیں اور اپنے ڈیٹا اور دستاویزات کی تیاریوں میں لگی رہیں۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی فلاحی تنظیموں نے امداد کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان خطرناک
مقامات تک بھی امدادی سامان لے کر پہنچے۔ کارکنان رضاکاران جو ان مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، جہاں تک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی رسائی ممکن نہ تھی، مذہبی جماعتوں کے رضاکار خچروں پر امداد لے کر ان متاثرین تک پہنچے۔ پاک فوج نے انتہائی اہم کردار ادا کیا اور تمام علاقوں کے اندر سرگرمیوں میں، امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اس طرح اس جو ایک قدرتی آفت تھی اس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم نے یکجان ہو کر ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کیا۔ 15 سال گزرنے کے باوجود تاریخ کا یہ لگا ہوا زخم اب بھی تازہ محسوس ہوتا ہے۔